کینیا میں ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے دوران کم از کم 4 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کپچمبا مرکومن کے مطابق پیر کو کم از کم 43 افراد کو گرفتار کیا گیا جب لوگ ملک گیر پبلک ٹرانسپورٹ ہڑتال کی حمایت کے لیے سڑکوں پر جمع ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں علاقائی رہنماؤں کی درخواست پر ایران کے خلاف شیڈول حملہ ملتوی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الٹ پھیر اس حقیقت کی روشنی میں سامنے آئی کہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حمایت یافتہ امیدوار کو کانگریس مین تھامس میسی کے خلاف کھڑا کرنے کی دوڑ، جو اسرائیل کے ایک نایاب ریبل کن ناقد ہیں، امریکہ کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایوان نمائندگان کا پرائمری مقابلہ بن گیا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق پیر تک 34 ملین ڈالر سے زیادہ کے اخراجات کا برفانی تودا ان انتخابات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو چند ایران کے ساتھ جنگ میں بے دخل کر سکتے ہیں۔ کیوبا نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد ملک میں ایندھن تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا سے کیوبا تک تیل کی ترسیل بند کر دی، پھر تیل کی تقریباً مکمل ناکے بندی کر دی۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایک ایسے معاملے میں ہندوستانی ارپتی گوتم اڈانی کے خلاف مجرمانہ دھوکہ دہی کے الزامات کو مسترد کرنے کے لیے آگے بڑھی ہے، جہاں ان پر ہندوستانی عہدیداروں کو معاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے $265 ملین کی رشوت دینے اور ہندوستان میں شمسی توانائی کے منصوبے کو لینڈ کرنے کے لیے ان الزامات کی ان کی کمپنی طویل عرصے سے تردید کرتی رہی ہے۔ اڈانی کی طرف سے امریکہ میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کرنے کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے کیس کو خارج کر دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ خلیجی ریاستوں کی درخواست پر منگل کو ایران پر فوجی حملے کو روک رہے ہیں کیونکہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سچائی سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ انہیں قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ ان کی فاؤنڈیشن نے کہا کہ ایرانی انسانی حقوق کی کارکن اور 2023 کا نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی ہیں۔ نرگس فاؤنڈیشن نے پیر کو بتایا کہ 4 سالہ محمدی کو اتوار کو تہران کے پارس ہسپتال سے رہا کیا گیا تھا۔ مئی کے اوائل میں اسے جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جب اسے ہوش میں کمی اور دل کے شدید بحران کی 2 اقساط ہوئی تھیں۔ فلسطینی گروپ الفتح نے ہفتے کی رات اپنی 8ویں جنرل کونسل کے اداروں مرکزی کمیٹی اور انقلابی کونسل کے انتخابات کے نتائج کا اعلان پیر کی سہ پہر تک نہیں کیا گیا۔ تاخیر نے جنرل کانفرنس میں انتخابی کمیٹی کے سربراہ وائل لافی کیو، جو فلسطینی صدر کے قانونی مشیر بھی ہے، کو اس عمل اور تاخیر کا دفاع کرنے پر مجبور کیا۔ بلانے سے پہلے ہی رکنیت، فنڈنگ اور گروپ کی عمومی سیاسی سمت کے بارے میں سوالات جو فلسطینی اتھارٹی پر غلبہ رکھتا ہے نے جنرل کانفرنس کی تیاریوں کو زیر کر دیا۔ کیلیفورنیا میں پولیس نے کہا ہے کہ وہ سان ڈیاگو کی ایک مسجد میں سرگرم شوٹر کو جواب دے رہے ہیں۔ حکام نے پیر کے روز رہائشیوں کو سان ڈیاگو کے اسلامک سینٹر ICSD میں واقع کے علاقے سے بچنے کے لیے کہا۔ اینتھروپک نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے اسٹین لیز حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایک سٹارٹ اپ ہے جس کی بنیاد اسٹرائپ کے سابق انجینئر ایلکس راٹرے نے رکھی تھی، جس کا سافٹ ویئر بڑے پیمانے پر حریف AI لیبز بشمول اوپن AI اور گوگل استعمال کرتے ہیں۔ اینتھروپک نے معاہدے کی شرائط کا انکشاف نہیں کیا، تاہم دی انفارمیشن نے گزشتہ ہفتے اطلاع دی تھی کہ کمپنی اسٹینلیس کو حاصل کرنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے، جسے سیکویا کیپٹل اور انڈریسن ہورووٹز کی حمایت حاصل ہے 300 ملین سے زیادہ میں۔ کیلیفورنیا کی جیوری نے اوپن AI اور اس کے باس سیم آلٹمین کے خلاف ایلون مسک کے ہائی پروفائل مقدمہ کو خارج کر دیا ہے۔ ایک متفقہ فیصلے میں کیس کو خارج کر دیا گیا کیونکہ مسک نے اس طرح کے دعووں کو لانے کے لیے حدود کے قانون کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپنا مقدمہ دائر کیا تھا۔ بیلاروس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ بیلاروس میں فوجی یونٹوں نے روس کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے متعلق مشترکہ تربیتی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ انٹرفکس نیوز ایجنسی کے حوالے سے ایک بیان کے مطابق وزارت نے پیر کو کہا کہ یہ مشق ایک منصوبہ بند تقریب تھی اور کسی مخصوص تیسرے فریق کی طرف سے ہدایت نہیں کی گئی تھی۔ نیکسٹرا انرجی تقریباً 7.5 کی مالک کے تمام اسٹاک ڈیل میں ڈومینین انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے ایک بڑے پر کمپنی کی تشکیل ہو رہی ہے کیونکہ مصنوعی ذہانت کی توانائی کی ضروریات ریاستہائے متحدہ میں زیادہ مانگ ہے۔
یہ اس سال اب تک کے سب سے بڑے مجوزہ انضمام میں سے ایک ہے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ذریعہ دنیا کا سب سے بڑا ریگولیٹڈ الیکٹرک یوٹیلیٹی کاروبار بنائے گا، کمپنیوں نے پیر کو کہا۔ امریکہ کی مشرقی ریاست پنسلوانیا میں پرائمری انتخابات کے لیے ووٹرز پولنگ کی تیاری کر ررہے ہیں، جو حالیہ قومی انتخابات میں ایک اہم میدان جنگ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدوار نومبر میں ہونے والے آئندہ وسط متی انتخابات میں اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آمنے سامنے ہیں، جو کہ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کے لیے ایک امتحان ہے جو ان کے بقیہ وقت کے لیے امریز کے کنٹرول کا تعین کر سکتا ہے۔ صومالی لینڈ نے اسرائیل کی طرف سے تسلیم کیے جانے کے بعد اپنی آزادی کا پہلا سال منایا ہے، لیکن صومالیہ کے الگ ہونے والے علاقے میں ہر کوئی اپنے نئے اتحادی کا جشن نہیں منا رہا ہے۔ پیر کو دارالحکومت ہرگیسا میں ہزاروں افراد فوجی پریڈ اور روایتی رقص کے لیے جمع ہوئے۔ دسمبر میں صومالی لینڈ کی آزادی کو تسلیم کرنے کے اسرائیل کے فیصلے کے بعد جوش و خروش بڑھ گیا۔ 1991 میں صومالیہ سے خود مختاری کے اعلان کے بعد ایسا کرنے والا پہلا ملک ہے۔ کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل نے کہا ہے کہ جزیرے کی قوم تصادم کے خواہاں نہیں ہے، لیکن خبردار کیا ہے کہ اس کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کا نتیجہ خون کی ہولی ہوگا۔ صدر نے پیر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ کیوبا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ ارادے نہیں ہیں، لیکن اگر امریکہ بڑھتے ہوئے فوجی خطرات پر عمل کرتا ہے تو اسے اپنے دفاع کا مکمل جائز حق حاصل ہے۔ ایلون مسک کا اوپن اے آئی کے خلاف $150 بلین کا مقدمہ عدالت میں مسترد کر دیا گیا ہے اور اس مصنوعی ذہانت کی کمپنی کے حق میں اعلان کر دیا گیا ہے جس کے قیام میں اس نے مدد کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ڈیکرپٹ نے رپورٹ کیا کیلیفورنیا کی ایک جیوری نے پیر کو مسک کے خلاف فیصلہ سنایا اور اوپن اے آئی سی ای او سیم آلٹمین اور شریک بانی گریگ بروکمین کے خلاف ان کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ ایک امریکی جیوری نے پیر کو ایلون مسک کے خلاف اوپن اے آئی کے خلاف اپنے مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی کمپنی دنیا کے امیر ترین شخص کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ وہ مبینہ طور پر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے اپنے اصل مشن سے بھٹک گئی ہے۔ ایک متفقہ فیصلے میں آکلینڈ کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت کی جیوری نے کہا کہ مسک نے اپنا کیس بہت دیر سے پیش کیا۔ اسلام آباد اپوزیشن کے قانون سازوں نے پیر کو قومی اسمبلی کے فلور پر احتجاج کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے مناسب طبی امداد کا مطالبہ کیا۔ آج کے اجلاس کے دوران پی ٹی آئی ارکان نے کرم کی کمی کی نشاندہی نہیں کی، کیونکہ اجلاس شروع ہوا جس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے کی۔ دفتر خارجہ ایف او کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پیر کو سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی اور مملکت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اطلاع دی کہ پیر کی صبح 3 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا جو عراقی فضائی حدود سے نکلے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے آج کے اوائل میں اس واقعے کی مذمت کی ہے، جبکہ عراق نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ورلڈ کپ کے میزبان کے طور پر ریاستہائے متحدہ کی جاری جانچ پڑتال اور ٹورنامنٹ کے منتظم کے طور پر فیفا کے کردار نے میکسیکو میں سیکورٹی خدشات اور احتجاج کی بڑھتی ہوئی فہرست کو زیر کیا ہے، جہاں ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ اگلے ماہ شروع ہو رہا ہے اور ورلڈ کپ 2026 کا آغاز 11 جون کو میکسیکو سٹی میں ہو رہا ہے، جس میں ہوم ٹیم کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے اسٹیڈیو آزتیکا میں ہوگا۔ لیکن فٹ بال کے شائقین میکسیکو بھر کے 49 شہروں میں تشدد کے حالیہ واقعات اور مسلسل مظاہروں سے محتاط ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹیکس گوشواروں کے لیک ہونے کی وجہ سے انٹرنل ریونیو سروس ایئرز کے خلاف اپنا $10 بلین کا مقدمہ واپس لے لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ اسٹیبلائزیشن فنڈ بنائے گی جو ٹرمپ کے کچھ سیاسی اتحادیوں کو معاوضہ دے گی۔ فلوریڈا میں پیر کو جاری ہونے والی عدالتی فائلنگ میں اس معاہدے پیر کو جاری ہونے کا انکشاف نہیں کیا گیا، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آیا کوئی بھی فریق طے پا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکے اور فلسطینی سرزمین اور مقبوضہ مغربی کنارے میں نسلی صفائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مئی 2025 تک غزہ کی جنگ میں اسرائیلی فوجی طرز عمل کی تحقیقات کرنے والی ایک نئی رپورٹ اور پیر کے روز اقوام کی تحقیقات نے شائع کیا ہے کہ اسرائیل نے بین الاقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کیا ہے کہ اسرائیل نے بین الاقوامی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے جو کہ بہت سے معاملات میں جنگی جرائم اور دیگر مظالم کے جرائم میں شمار ہو سکتے ہیں۔
ایک امریکی جیوری نے ایلون مسک کے خلاف اوپن اے آئی کے خلاف اپنے مقدمے میں فیصلہ سنایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی کمپنی دنیا کے امیر ترین شخص کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ وہ مبینہ طور پر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے اپنے اصل مشن سے بھٹک گئی تھی۔ پیر کو ایک متفقہ فیصلے میں آکلینڈ کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت کی جیوری نے کہا کہ مسک نے اپنا کیس بہت دیر سے پیش کیا۔ جیوری نے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بحث کی۔ ایلون مسک کا یہ دعویٰ کہ اس کے اوپن اے آئی کے شریک بانی کے ذریعہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی، کیلیفورنیا کے 9 ججوں نے متفقہ فیصلہ واپس کرنے کے بعد ناکام ہو گیا کہ مسک نے مقدمے بہت تاخیر سے دائر کیے گئے تھے۔ مسک نے سیم آلٹمین، گریگ بروکمن، اوپن اے آئی اور مائکروسافٹ پر فرنٹیئر اے آئی لیب کا منافع بخش ملحقہ بنا کر ایک چیریٹی چوری کرنے کا الزام لگایا۔ تاہم ججوں نے پایا کہ مسک کو جو بھی نقصان پہنچا ہے وہ قانون کے تحت اپنے دعوے دائر کرنے کی آخری تاریخ سے پہلے آیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیر کے روز کہا کہ اگر بھارت نے مستقبل میں پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کی تو تاریخ کے حوالے اور اس کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ایک انٹرویو میں آصف نے کہا کہ بطور قوم بھارت سمجھتا ہے کہ اس کی عزت کو نقصان پہنچا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مارچ کے شروع میں بڑھنے والے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تنازع کے دوران اسرائیلی حملوں سے ملک میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس نے پیر کو ہلاکتوں کی تعداد 3020 تک پہنچائی، جو لڑائی میں ایک سنگین سنگ میل ہے، جو کہ ایک نازک جنگ بندی کے باوجود کم ہونے کا کوئی نشان نہیں دکھاتا ہے۔ ہوانہ اور واشنگٹن کے درمیان نئے سرے سے کشیدگی کے درمیان کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل نے پیر کو خبردار کیا کہ کیوبا پر امریکی فوجی حملہ بے حساب نتائج کے ساتھ خون کی ہولی کا باعث بنے گا۔ کیوبا کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی اس کا کسی ملک کے خلاف جارحانہ منصوبہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے۔ اس کا امریکہ کے خلاف کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کبھی کوئی ہے، جو اس قوم کی حکومت اچھی طرح جانتی ہے، لیڈر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔ اسلام آباد پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان سفارت کاری کے راستے کھلے رکھنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ دونوں طرف سے بڑھتی ہوئی بیان بازی اور واشنگٹن کی طرف سے بڑھتے ہوئے اشاروں کے درمیان کے حملوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جو 8 اپریل کو ایران پر امریکی اسرائیل جنگ بندی کے بعد سے رکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ہفتے کے روز 2 روزہ دورے پر تہران پہنچے، جہاں انہوں نے صدر مسعود پیزشکیان، وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب سے ملاقاتیں کی، کیونکہ اسلام آباد نے جنگ بندی کے مذاکرات کو مکمل طور پر ٹوٹنے سے روکنے کی کوشش کی۔ غالباً 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات میں ایران کے چیف مذاکرات کار بھی رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریبلکن کانگریس مین تھامس میسی کو ہٹانے کی کوشش نے کینٹکی کے 4 ڈسٹرکٹ پرائمری کو امریکی وسط مدتی سیزن کی سب سے زیادہ قریب سے دیکھی جانے والی اور قریب سے دیکھی جانے والی اور مہنگی ریس میں تبدیل کر دیا ہے۔ میسی ایک قدامت پسند جو بار بار اپنی پارٹی سے توڑنے کے لیے جانا جاتا ہے، نے ایران پر امریکی حملوں کی مخالفت کرنے اور جیفری ایپسٹین سے منسلک فائلوں کو جاری کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنے کے بعد ٹرمپ کے غصے کو بھڑکا دیا۔ اب 7 مدد کے کانگریس گیلرین کی طرف سے بھاری مالی امداد کے چیلنج کا سامنا ہے، جو کہ صدر کے ذریعے توثیق شدہ بحریہ کے سابق سیل ہیں۔